کریں گے اور آپ کا نیشنل جو کوہیژن ہے اس کو بھی انڈرمائن کیا جائے گا. اور ہم جب بھی کوئی قومی بات آئی ہے, whenever there's been an issue of national, People's Party has always managed to set aside political differences and work towards the interests of the nation. آج آپ نے سب کچھ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ اور اپوزیشن پہ تنقید ہوئے, یہ تو ہمیں فیٹف میں ساتھ نہیں دیں گے اس لیے وہ مانگ رہے ہیں این آر او. پاکستان پیپلز پارٹی نے, باقی اپوزیشن جماعتوں نے جو بھی فیٹف کے ریکوائرمنٹس تھے, جمہوریت کے اندر, جمہوری پروسیس کے اندر مناسب تھے, ان کو ہم نے ایکسپٹ کیے. جو غیر جمہوری تھے, جو انہوں نے سمجھا کہ وہ ایک فاٹف کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو آمرانہ طاقت دلوانا چاہ رہے تھے, ڈیو پروسیس جو ہمارے شہری کے, ہمارا سٹیزنز کا حق ہے اس میں اس کو انٹرپٹ کرنا چاہ رہے تھے, اس پہ ہم انگیج کر کے, ڈائلاگ کر کے, لڑ کے, امینڈمنٹ ڈال کے بلز, کالا قانون بند کرتے ہمارے عوام کے حقوق کا تحفظ اپناتے ہوئے ہاؤس سے ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے وہ پاس ہوئے. لیکن آج تک ہم اعتراض کرتے ہیں کہ پارلیمان میں جمہوریت ہونا چاہیے, ہمارا نیشنل اسمبلی میں جمہوریت ہونا چاہیے, ہمارا سینٹ میں جمہوریت ہونا چاہیے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیٹی یا اسمبلی فلو یا کا فورمز جو موجود ہے وہاں آپ کنسنسس بناتے ہیں, وہاں آپ بلز کو لے کر آتے ہیں. اور آج بھی پچھلے ایک دو دن میں جو 5-6 بلز لے کر آئے, پاس کیے گئے بھی نیشنل اسمبلی میں, میرا احتجاج اس بات کی ہے کہ یہ سینٹ کمیٹی میں اسٹیم رول کیا گیا, ممبرز کو صحیح وقت نہیں ملنا, نہ پڑھنے کے لیے, نہ اپنا صحیح تجویز ڈالنے کے لیے, اور آپ نے پھر زبردستی وہاں سے پاس کیا. کچھ پارٹی سے تو بات کی ہے بعد میں, پر یہ پروسیس کا آپ نے انڈرمائن کیا ہے اور زبردستی پاس کروایا ہے. اگر حکومت چاہتا ہے کہ جہاں بل غیر متنازع ہو سکتے ہیں تو ان کو سینٹ میں بھی اب وہ پروسیس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس سے پاکستان کو بچا سکتے ہیں. لیکن 3 ایسے بلز ہیں, ایک آملہ بل ہے, ایک CRPC کا ایک امینڈمنٹ بل ہے, اور جو اکنامک ٹیررزم کا بل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیٹف کے ضروریات سے زیادہ ہے, اور نہ صرف فیٹف کی ضروریات سے زیادہ ہے, اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ دلوانے کے بجائے یہ ہمارے عوام کے حقوق کو کمپرومائز کرتے ہیں. یہ بہت خطرناک لیجسلیشنز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان لیجسلیشنز کو اس فارم میں ہر قیمت پہ نہیں مان سکتے ہیں. اگر زبردستی اکنامک ٹیررزم جیسے بل پاس کروانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کا ہم بہت مخالفت کریں گے, اور ہم ہر جو کالا قانون ہے اس کا سخت سے سخت مخالفت کریں گے. آج ہمارا وزیر اعظم صاحب پشاور میں ہے, بہت خوشی کا دن منا رہا ہے اپنے لیے, اپنا شہر کے لیے, کہ اتنے سال بعد وہ سافٹ افتتاح ایک نامکمل BRT کا منصوبہ کا کروا رہے ہیں. اس منصوبہ کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا یاد, یہ وہ منصوبہ ہے جس کے لیے پختونخوا حکومت کا CMIT کی جو کمیٹی ہوتی ہے ₹100 کا کک بیکس ہے.
پشاور ہائی کورٹ نے کہا اس پہ نیب انویسٹیگیٹ کیجیے. سپریم کورٹ نے اسٹے دلوا دیا. پھر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ایف آئی اے اس کا تحقیقات کرے. سپریم کورٹ کا اسٹے ہو گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کے پی میں پی ٹی آئی کہہ رہا ہے کہ یہ مکمل ہے، جبکہ میرے کارکن کہتے ہیں کہ یہ تو 6 کلومیٹر مکمل ہے، 26 رہتے ہیں ان کے بطور ان کے کہ یہ مکمل ہے. تو اگر مکمل ہے تو جیسے پشاور ہائی کورٹ حکم دیتا رہا، ایف آئی اے ہو، نیب ہو، سب کو انویسٹیگیٹ بھی کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کا جو اسٹے آرڈر ہے اس کو بھی اٹھنا چاہیے، تاکہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے عوام کے پیسے لوٹے گئے اس نامکمل میٹرو منصوبے کے نام پہ، تاکہ پی ٹی آئی اپنا الیکشن کیمپین چلا سکے، عمران اپنا کچن چلا سکے، یہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ حقائق لے آیا جائے. اور جو بات ہے، جو آج کی وزیر ہے، ماضی میں یا اس صوبہ یا دوسرا صوبہ سے میں کوئی پی ٹی آئی کے لیے، کوئی پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے کام کر رہے، ان سب کو فوراً کرنا چاہیے. اگر نیب امپارشلی ایکٹ کرتا ہے تو جو کردار انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کیا وہی کردار اب پی ٹی آئی کا بنتا ہے. کیا اس کے لیے ایک قانون ہے، ایک نیب ہے، ایک سپریم کورٹ ہے، ایک پشاور ہائی کورٹ ہے. وہ آپ سب دیکھیں گے، میں دیکھوں گا اور آپ دیکھیں گے. آخر ایک بہت ہی اہم ایشو جو ہمارا کرونا وائرس کا پینڈیمک کے بارے میں ہے. سب سے پہلے میں بار بار کہتا ہوں، ایک بار پھر کہوں گا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، میں اپنا عوام کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی قربانی کی وجہ سے، آپ کا فوراً ایکشن لینے کی وجہ سے اتنا جلدی ایکشن لیا گیا ہے کہ ہم ان ممالک میں سے ہے جس نے سب سے جلدی لاک ڈاؤن لگایا تھا. کافی دوسرے ممالک جہاں پہ بہت سے مسائل کھڑے کیے گئے ہیں، وہاں انہوں نے 100-200 اموات کے انتظار کیے، پھر لاک ڈاؤن کیا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. یہاں میں خاص طور پہ یہاں کے عوام پہ ہر صبح کا عوام اور ان کی حکومت، جنہوں نے یہ سٹیپس اپنا ہی وزیر اعظم کا مخالفت کے باوجود اپنائے تھے، اپنے عوام کو بچائے تھے، اپنے جو انفراسٹرکچر ہے اس ٹائم ملنا تھوڑا سا انفراسٹرکچر سے کرنے کے لیے. اب جب بل گیٹس کراچی کا ذکر کرتا ہے تو عمران خان خود کریڈٹ لیتا ہے، لے اگر لینا ہے، لیکن ہم نے اپنے عوام کو بچانا ہے. اور اگر یہ غلط فہمی اس وقت پھیلا جا رہا ہے کہ اب کورونا ختم، اس سے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیں جو ہمارا ایس او پیز ہے جو اس وقت اس روم میں بھی پورے طریقے سے فالو نہیں کیے جا رہے ہیں، کہ سب کو ماسک پہننا چاہیے، فاصلہ رکھنا چاہیے، وہ بہت ہی ضروری ہے. جتنا تیزی سے یہ نیچے گیا ہے اتنا تیزی سے ہمارا کیسز، بیماریوں اور اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس تحفظ کو اپنانا پڑے گا اور اس پہ زور ضرور دینا پڑے گا. آپ اس کے لیے آپ سب کو مسلسل ہمارے ساتھ دینا پڑے گا. ہم تو جتنے بار کہتے رہیں گے، لیکن آپ کا چینلز کا جو سے ہے، آپ کا پلیٹ فارمز کا جو سے ہے، وہ سب سے زیادہ ہے. تو اگر ان پلیٹ فارمز کے تھرو آپ ریگولرلی عوام کو ریمائنڈ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا جو تحفظ کے لیے جو ہم ماسک پہنتے ہیں، جو ہاتھ صاف کرتے ہیں، وہ سلسلہ ہمیں جاری رکھنا ہے. ہمیں اپنے بزرگوں کو، اپنے ساتھیوں کو کرنا ہے. تو یہ ہم سب کا قومی رسپانسبلٹی ہے، ہر پاکستانی کا رسپانسبلٹی ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ کا سوالات کا.
ایک پلیز 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 میں اس سے پوچھ رہا تو نہیں ہوگا. خدا نہ خواستہ اگر یہ ریجیم، یہ حکومت پی ٹی آئی والے سندھ کا کیپٹل کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کالونی بنانا چاہتے ہیں، تو یہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ ان غیر آئینی قبضے کو کسی نہ کسی طریقے سے عدالتی کور دی جائے گی، تو پھر ایک جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا، بہت ہی بڑا حملہ تھا، اور یہ ایک بار پھر اس دھرتی پہ ایک حملہ ہوگا. یہ بالکل قبول نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ ایسا کوئی غیر آئینی، غیر جمہوری حملہ، قبضہ، کالونی بنانے کا کوشش اس وقت جب پاکستان اتنے مسائل کے سامنے کر رہے ہیں، جہاں ہمارا معیشت دن بعد دن ایک مشکل پوزیشن میں آ رہا ہے، عام آدمی کا زندگی ان طریقے سے اٹس گون فرام ورس ٹو ورس. میں کسی کو یہ سمجھا بھی نہیں سکتا ہوں. سامنے ہے دنیا بھر میں جو معاشی مشکلات کو نظر آ رہے ہیں، یہ عوام کو اٹھانا پڑے گا. ہمیں سب مل کے کنسنسس کے ساتھ، سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشکلات ہے اس ملک کی، مل کے کنسنسس